الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید کی آیات میں دو جگہوں پر اللہ کا ایک صفتی نام الودود مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے ان آیات کا انتخاب کیا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق ارشاد ہے ان ربی رحیم ودود، کہ اللہ تعالی رحیم بھی ہیں ودود بھی ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالی غفور ہیں اور ودود ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اللہ کے اسم پاک ودود سے متعلق کچھ معلومات لینی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا اسم گرامی الودود ود یود سے مشتق ہے، جس کا معنی آتا ہے محبت کے۔ ودود فعول کے وزن پر ہے، اس میں دو معنی کی گنجائش ہے۔ معنی فاعلیت یعنی محبت کرنے والا، معنی مفعولیت جس سے محبت کی جاوے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے لفظ ودود اللہ کی ذات پر مکمل منطبق ہوتا ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ جس نوعیت سے بھی اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہیں کہ بندوں سے اور اپنی مخلوقات سے کس قدر اللہ کو محبت ہے،
آپ اندازہ کرتے جائیں، آپ تھک جائیں، پوری دنیا تھک جائے، اللہ کی اس محبت کا سرا ختم نہیں ہو سکتا۔ سب سے موٹی اور جلی اور واضح بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، ساری خطاؤں کے باوجود، ساری معصیتوں کے باوجود، ساری گستاخیوں کے باوجود، ساری ڈھٹائیوں کے باوجود، ساری بدتمیزیوں کے باوجود، بد اخلاقیاں، بدعنوانیاں، بدقماشیاں، عبادات کی لائن کی کوتاہیاں، ان تمام کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیسی چین کی، عزت کی زندگی نصیب کر رہا ہے ہمیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ اسی مبارک نام کی برکت ہے، الودود، کہ وہ چونکہ محبت کرنے والی ہستی ہے۔ بلکہ بعض شارحین تو فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہی یہ کرنا چاہیے کہ احسان کر کر کے محبت کرنے والا، یعنی دے دے کر محبت کرنے والا، بندوں کی طرح سے نہیں کہ بندے محبت کی بھی کرتے ہیں، مگر ان کی محبت ان کی صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے، صرف ادعا ہوتا ہے، صرف دعویٰ ہوتا ہے۔ بسا اوقات بندہ اپنی محبت میں مکمل فیل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کتا سسک رہا تھا اور وہاں کتے کا مالک بھی بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی گزرنے والے نے پوچھا کتے کو کیا ہوا ہے؟ کہا یہ مر رہا ہے۔ کیوں مر رہا ہے؟ بھوک کی وجہ سے۔ کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ اسی کی محبت میں رو رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ ٹوکرے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے روٹیاں ہیں۔ تو اس گزرنے والے راہی نے کہا پھر روٹیاں دے کر، کتے کو کھلا کر اس کو کیوں نہیں موت سے بچا لیتے؟ جو چیز سبب موت بن رہی ہے اس کو دور کر دو، روٹی تو کھلا دو کتے کو۔ وہ آدمی کہتا ہے کتے سے محبت ہے مگر اتنی نہیں ہے کہ اپنی روٹی اس کو کھلا دوں میں۔ آنسو تو گرا سکتا ہوں، آنسو گرانے میں تو میرا کچھ جاتا نہیں، لیکن روٹی کھلانے میں تو میرا ٹوکرا خالی ہو جائے گا۔ یہ تو بندوں کی محبت ہے، کہتے ہیں محبت ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ودود بمانا المحب بعطائہ و احسانہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں دے دے کر، دے دے کر اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کچھ دیے بغیر صرف زبانی ہماری محبت ہوتی ہے۔ وَكُلٌّ يَدَّعِي وَسْلَمْ بِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَلِكَ، محبت کی صداقت ایک واقعی مجنو کو تو حاصل تھی، لیکن جو غیر واقعی مجنو تھے، مصنوعی مجنو، 2 نمبر کے مجنو، مجنو کی شکل میں آئے ہوئے مجنو، ان کے اندر میں مجنو کی وفاداری نہیں تھی۔ اسی کو کہتا ہے شاعر وَكُلٌّ يَدَّعِي وَسْلَمْ بِلَيْلَا، لیلا سے تعلق کا دعویٰ تو سب کو ہے، لیکن لیلا بھی تو پاس کرے کہ مجھے چاہنے والا صحیح کون ہے۔ وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَلِكَ، لیلا کہتی سب کے سب ناپاس ہیں، اس لیے کہ سب زبانی بول والے ہیں، مجھے تو محبت حقیقی چاہیے۔
اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ جو ہے وہ حقیقی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبت ہے اپنے بندوں سے کہ صرف کبھی کبھی بندہ شکل بھی بنا لیتا ہے تو اللہ اصل کے فیصلے فرما دیتے، اور کبھی الٹا بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا بنا کے قبول کر لیتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کو ان کی قرات اور نماز پسند نہیں آئی، تو جو خوشگمانی تھی اس میں کمی ہو گئی۔ ایک موقع پر حق تعالی شانہ سے دعا کی کہ اے اللہ دلنی علی اقرب الطرق الیک، دلنی علی اقرب الطرق الیک، اے اللہ آپ کے پاس پہنچنے کا جو سب سے قریب کا راستہ ہے اس کا پتہ بتا دیجیے۔ تو حق تعالی شانہ نے کہا الصلاۃ خلف الحبیب العجمی، حق تعالی شانہ نے فرمایا الصلاۃ خلف الحبیب العجمی، میرے پاس بہت جلد پہنچ کر آنے کا راستہ وہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ یعنی جس حبیب اجمی کو تم نے ابھی مغرب کی نماز میں ناپاس کر دیا تھا، اس کی قرات تمہیں اچھی نہ لگی، مجھ کو تو وہی پسند ہے۔ حسن بصری کا ناپاس کرنا علم ظاہری کے اعتبار سے تھا کہ نماز کا جو ظاہر تھا، قراءت تھی یا نماز کی ظاہری حیت تھی، وہ حضرت کو پسند نہیں آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا کہ مجھ کو تو اس کی نماز ہی اور وہی نماز ایسی لگی کہ اس طرح سے پڑھ کر آؤ تو بہت جلد میرے تک تم پہنچ سکتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو شریعت کا کامل علم رکھتے تھے، انہوں نے جو کمزوری محسوس کی وہ علم شریعت کی روشنی میں محسوس کی تھی، اور وہ کمزوری تھی ان میں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کے ساتھ جو مقبولیت کا اظہار فرمایا اور ان کی نماز کو پسند قرار دیا، تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ یہ پسندیدگی اللہ کے نام الودود کی برکت ہے، اسی کا ثمرہ ہے، اور یہ بھی اتنا پیارا نام ہے کہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیڑھا سیدھا صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس نام کا کبھی غلبہ ہو، اس نام کا کبھی جوش ہو، اور اپنی اس صفت کا اللہ کو اتنا خیال ہو کہ ہمارے ٹیڑھے ویڑھے اعمال کو بھی اللہ پسند کر لیں، یہ سوچ کر کے کہ کیسا بھی عمل ہے تو میرے بندے کا۔ دنیا کی کئی نظیریں، کئی مثالیں اور دنیا کی کئی محبتیں ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں، بہانہ بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں اتنی محبت پر اتنا نوازا گیا، تو اس سے زیادہ محبت تو میں کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میں بھی مجھے بھی نوازنا چاہیے۔ مثلا مجنوں لیلا کے مر جانے کے بعد لیلا کے گھر کا طواف کرتا تھا۔ کسی نے کہا ارے اب تو وہ نہیں رہی اس میں، کہنے لگا وہ نہ رہی لیکن رہتی تو تھی اسی میں، ان اینٹوں کو اس سے نسبت تو ہے۔
امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذل جدار وذل جدار، کبھی ادھر کی دیوار چومتا کبھی ادھر کی دیوار چومتا. وما حب الدیار شغفن قلبی، کہتا بھی تھا پوچھنے پر دیوار کی اینٹوں سے پیار نہیں ہے، اس میں کوئی چاشنی اور مٹھاس نہیں ہے، اس کی جو نسبت ہے وہ میٹھی. وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکنت دیار. مجنو کو جب اتنی وفاداری تھی اپنی محبت میں کہ جب اس نے اپنے کو لیلا کا عاشق بتا دیا، دکھا دیا، تو یہ عاشقانہ وقار باقی رکھنے کے لیے اس سے تعلق رکھنے والی جو رہائش گاہ ہے، جو اینٹیں ہیں، دو دیواریں ہیں، ان سے بھی پیار کر رہا ہے. تو ہمیں اس نام کی برکت میں اس بات کی امید نظر آ رہی ہے کہ اللہ جب ودود ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، تو مخلوق کی کوئی بھی چیز ہوگی، تھوڑی بھی اس میں گنجائش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر کے قبول فرما لیں گے. اس لیے ہمیں تو کام شریعت کی روح سے پختہ کرنا ہے، نمازیں سنت کے مطابق پڑھنی ہے، وضو سنت کے مطابق کرنا ہے، اخلاق شریعت کے احکام کے دائرے میں رہ کر برتنے ہیں. لیکن یہ امید یہاں سے بنتی ہے کہ تھوڑی بہت اگر کمزوری ہوئی، کچھ بے جان سی بھی بات رہی، تو حق تعالی شانہ امید ہے کہ بندوں سے ان اعمال کے مربوط ہونے کی وجہ سے اللہ کہیں گے جب بندہ میرا بندہ ہے، پیارا ہے، تو پھر اس کا جو بھی عمل ہے وہ مجھے پیارا لگ رہا ہے. یہ قانون نہیں اللہ کا، لیکن چانس سے ایسا کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جب محبت کسی کو کامل ہوتی ہے اپنی گھر والی سے، تو بے نمک کی کھچڑی بھی بڑی پیاری لگتی، اور اس کے ہاتھ کی باسی تیواسی روٹی بھی پیاری لگتی. جیسے آج الحمدللہ مسلمانوں کو مدینے کی کھجور اگر ایسی مل جائے جو کئی مہینہ باسی تیواسی، بلکہ گرمیوں کی وجہ سے صورت بھی بگڑ چکی ہو، تب بھی شوق سے وہ کھاتا ہے. ابھی بھی ایسے عشاق موجود ہیں کہ ان کو 10-20 ریال کا کوئی چھوٹا سا ہدیہ دے دیا جائے تو 4-10 ریال کا ایک رومال لا کے دے دیا جاوے، اور کہا جائے کہ یہ رومال تو میں لایا ہوں مدینے کی منڈی سے، مگر مدینے میں گیا تھا ہندوستان ہی سے، تب بھی شوق سے لینے والا قبول کرتا ہے. کہتا ہے مجھے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے گیا تھا، مجھے تو صرف اتنا کافی ہے کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہوئی ہے. تو محبتوں میں نسبتیں بھی قابل احترام ہوتی. حق تعالی شانہ اپنی اسی نسبت کی بنیاد پر پھر اپنا پورا نظام عطاؤں کا، نوازشوں کا، بخشش کا جاری رکھتے ہیں. گو کی قانون یہ ہے کہ تمہاری بدی تمہاری نیکی دونوں ہم تولیں گے، مگر کبھی کبھی چانس سے ایسی محبتوں کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اچانک کام بن جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی روڈ سے جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے میں کئی کانٹا دیکھا، اس نیت سے اس نے سائڈ کر دیا کہ شاید کوئی گزرے اس کو چبھ جائے، اس کو چبھن سے تکلیف سے میں بچا لوں. اس نے راستے سے ہٹا دیا، ایک چھوٹی سی نیکی کر دی. بس اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کی یہی ادا پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی میں نے زندگی بھر کی گناہیں معاف کر دی، اس لیے کہ اس نے ایک بندے کو یا گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے سے بچا لیا، تو میں نے بھی اس کو آخرت کی تکلیف پہنچنے سے بچا لیا. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے ساتھ قدر کا یہ معاملہ فرمایا کہ اس کی بھی جنت بنا دی.
یہ ودود ہونے کا یہ سب ثمرہ ہے. اللہ ودود. میں نے ابھی عرض کیا کبھی کبھی اعمال میں جان نہیں ہوتی، صرف صورت ہوتی ہے، لیکن صورت ہی پر اللہ اصل کے اور حقیقت کے فیصلے کر دیتے ہیں. ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں، کون کہے گا کہ ہمارے اعمال میں بڑی جان موجود ہے؟ لیکن اللہ ہر پچھلی نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی گنجائش دیتا ہے، اس لیے کہ صورت ابھی بنی ہوئی ہے نمازی کی. کیسی بھی ہم نے نماز پڑھی 60 سال سے، لیکن جیسی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو وہی پسند ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا. ایک دن وہ خدا کی یاد میں اور مستی میں کچھ ایسا مست ہوا کہ وہ کہنے لگا اللہ تو ملتا تو میں تجھے بکریوں کا دودھ نکال کر پلاتا اور دودھ کا مکھن بناتا، مکھن کھلاتا. یا اللہ کتنا پیارا تیرا نظام ہے، بالکل ٹائم پر سورج نکلتا ہے، ٹائم پر ڈوبتا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر، ہر پھل اپنے سیزن میں آتا ہے. اللہ یہ نظام تو کب سے چلا رہا ہے؟ ہوائیں تو چلا رہا ہے، سورج کی روشنی تو لا رہا ہے، چاند کی چاندنی تو لا رہا ہے، سمندروں کے پانی تو بہا رہا ہے، باغات میں درختوں پر پھل اور کھیتیاں لانا تیرا ہی کام ہے. یا اللہ تو بڑا تھک گیا ہوگا، اتنا سارا کام کرتا ہے، تو اگر ملتا تو میں تیرے پاؤں دباتا. تو تھک گیا ہوگا اور تیرے ذمے اتنے کام ہیں تو تیرے سر کے بالوں میں تو جوئیں بہت پڑ گئی ہوں گی، تو کہاں صاف کرتا ہوگا. یا اللہ میں جوئیں نکال دیتا، تیری گدڑی پھٹ گئی ہوگی میں سی دیتا. کتابوں میں ایسا واقعہ لکھا ہو کہ وہ دیوانہ مستی میں ایسا بول رہا تھا. خبر لگ گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک چرواہا ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ لگا دیا، یہ اللہ کے لیے کھانے کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے لیے تھکنے کی باتیں کر رہا ہے. ایسا آدمی تو کافر ہو گیا. اللہ تھکنے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، سونے کے تقاضے سے پاک ہے. اب اس نے جب سنا کہ وقت کے نبی نے مجھے کافر کہہ دیا اور اللہ سے ایک تعلق میں نے بنایا تھا، اس نے اس پر بھی کلہاڑی مار دی. ایک فقط سودا تھا، دنیا بھر کی سودائی نہ تھی. اللہ سے اب بات کرنے لگا کہ اے اللہ، تیرے نبی نے تو فتویٰ دے دیا، تیرا کیا فتویٰ؟ وہ نکل گیا جنگل کی طرف، جنگل ہی میں رہتا بھی تھا، وہ نکل گیا اپنی دنیا میں، اللہ سے باتیں کر رہا. کہتا ہے ایک فقط سودا تھا، دنیا بھر کی سودائی نہ تھی. میں بھی تجھ پہ مر مٹا ناصح تو کیا بیجا کیا. تیری محبت میں پاگل ہو گیا تو کیا برا کیا. میں بھی تجھ پہ مر مٹا ناصح تو کیا بیجا کیا. ایک فقط سودا تھا، دنیا بھر کی سودائی نہ تھی. میں کچھ بولا بھی تو محبت ہی میں تو بولا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت بھری جب یہ پکار سنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ، ہر جگہ ایک ہی قلم سے فتویٰ نہ لکھا کرو، قلم بنا لو الگ الگ. جو صاحب حال ہیں ان کا قلم الگ رکھو، جو صاحب قال ہیں ان کا قلم الگ رکھو. جن کے ہوش ٹھکانے ہیں وہ سوچ سوچ کے بولتے ہیں، ان کو الگ الگ قلم سے لکھا کرو. اور جو میری مستی میں اپنا حال کچھ اور بنا چکے ہیں، عشق کی آگ میں جل چکے ہیں، راکھ ہو چکے ہیں، ان کی کھوپڑی اب دنیا کی کھوپڑیوں کی طرح صحیح سالم نہیں ہے. ان کو دنیا والے قلم سے نہ لکھو، اس ترازو پہ نہ تولو. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ آداب دانا دی گرند. موسیٰ، اے موسیٰ، موسیٰ آداب دانا دی گرند.
جن کے ہوش ابھی ٹھکانے ہیں، جن کی عقلیں ابھی باقی ہیں، ان کے قانون اور ہیں، ان کے آداب اور قانون اور اصول اور ہیں۔ سوختہ جانا روانہ دیگرند، اور جن کے دل میری عشق کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکے ہیں، ان کے اصول اور ہیں۔ موسیہ آداب دانا دیگرند، سوختہ جانا روانہ دیگرند، جاؤ اس کو مناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کہا بابا تیرا معاملہ الگ ہے، لیکن قانون تو وہی ہے، نبی کا فتویٰ وہی ہے، مگر تیرا خدا کے ساتھ کچھ اسپیشل معاملہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے یہ اسپیشل معاملہ کس بنیاد پر ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا نام ودود رکھا، الٹے کو اللہ نے سیدھا بنا کے قبول کر لیا۔ ہاں گھر میں دیکھا ہوگا نا، جب بچہ کبھی کڑا کڑا دودھ کے بگونے پر پیشاب بھی کر دیتا ہے تو گھر والے مسکراتے ہیں، اس لیے کہ بچہ پیارا ہے نا، اس سے پیار ہے، ہم اس کے ساتھ ودود کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے خراب ہو گیا دودھ پھر بھی نہیں ہمیں کچھ درد ہوتا۔ ودود اس کی شان ہے کہ کتنوں کو اپنی صفت کی بنیاد پر وہ بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں، ارے غور کرو نا، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں میں جو بہانہ بنا کر بخشوں گا تو اسی لیے کہ ایک تو تم سے مجھے پیار ہے، میں بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کسی میری مخلوق پر کوئی بھلائی کر دی ہوگی تو اس مخلوق سے بھی مجھے پیار ہے، دو دو پیار جمع ہو جاتا، اس لیے میں پچھلی زندگیوں کے سارے گناہ کو بھلا کر ایک لخت معاف کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک تاجر تھا، خرید و فروخت اس کا کام تھا۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کو پوچھا بھئی تیرا کیا ہوا، بلکہ حدیث میں یوں بتایا گیا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ اس آدمی کو اللہ نے بخش دیا، تاجر کو۔ کیسے بخشا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں وہ خریدنے میں اور بیچنے میں دونوں جگہوں میں بڑی نرمی سے کام لیتا تھا، نرم دلی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ سہلن اذا باع سہلن اذا اشترى، بیچا تب بھی، خریدا تب بھی نرمی سے کام لیتا تھا۔ آپ کو خوب پتا ہے خرید و فروخت میں کھینچا تانی تو بہت ہوتی ہے۔ صاحب ہدایہ نے مماکست کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، کھینچا تانی۔ بیچنے والا چاہے اپنے بھائی کو بیچ رہا ہے تو کیا، بلکہ اگر ایسی دکان ہو کہ باپ بیچ رہا ہے اور بیٹا خرید رہا ہے، یا یہ کہ بیٹا بیچ رہا ہے اور باپ خرید رہا ہے، تو دو ایک دن تو شاید پیار میں، محبت میں نرم گرم چل جاوے، لیکن اس کے بعد تو کیلکولیٹر سے حساب شروع ہی ہو جاتے ہیں، پھر بھی دو دو پیسے جوڑے جاتے ہیں، اور کمی بیشی پر ناگواریاں دل میں محسوس کی جاتی ہیں۔ مگر یہ جو تاجر تھا، اس تاجر کا حال یہ تھا کہ خریدنے میں بھی نرم پہلو رکھتا تھا، بیچنے میں بھی نرم پہلو رکھتا تھا۔ کوئی خریدنے والا آیا، اس کے پاس 10-20 کم ہے، دے دیتا تھا۔ اس نے آیا، کچھ بے تکی باتیں کی، پھر بھی اس کے ساتھ نرمی سے، محبت سے معاملہ کر لیتا تھا۔ خریدنے گیا، سامنے والے نے کچھ ان کے ساتھ چالاکی کر لی، لیکن پھر بھی یہ دھوکہ کھا کے چلے آتے تھے۔ یہ اس کا فائدہ کرانے کے خیال میں چپ ہو جاتے تھے۔ یہ صفت اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ چونکہ اس نے میرے دوسرے بندوں کے ساتھ نرمی محبت کا برتاؤ کیا ہے، سلوک کا برتاؤ کیا ہے، اس لیے یہاں مجھ کو اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنا ہے۔ یہ سب وہ باتیں، یہ سب اللہ کی محبت کی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہیں۔ آپ کو اللہ کی محبت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس سے بھی لگا لیجئے۔ بخاری شریف ہی کی بات ہے، ایک خاتون جہنم میں ڈال دی گئی،
بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ جہنم میں اس لیے ڈال دی گئی کہ اس ایک بلی پال رکھی تھی، حبستھا، ایک بلی پال رکھی تھی، اس بلی کو نہ تو یہ چارہ دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ بلی کہیں جا کر اپنے طور پر اپنا چارہ تلاش کر لے۔ بلی مر گئی بھوک کی وجہ سے۔ اللہ جل جلالہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس خاتون کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے روزے صدقے کے باوجود بھی اللہ نے اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ اللہ کو صرف یہ انسان نہیں پیارا ہے، الودود بجمیع مخلوقاتہ، لا بالبشر فقط نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ، چاہے کتا ہو، بلی ہو، حتیٰ کہ سور ہو، چوہا ہو، چیونٹی ہو۔ ایک نبی نے ایک چیونٹیوں کی ایک بستی پہ تھوڑی سی بے رحمی کر دی تھی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو ڈانٹ پڑ گئی کہ بھائی ایک چیونٹی نے تم کو کچھ نقصان کیا تھا، ساری چیونٹیوں کو کیوں ادھر ادھر کر دیا، ان کو موت کے گھاٹ کیوں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف انسان ہی سے نہیں محبت ہے، ایک ایک مخلوق سے محبت۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ہوتی ہیں کسی مخلوق کے ساتھ اچھا کرنے پر تو کیا ہر جاندار کے ساتھ ہے؟ فرمایا ہاں، ہر جاندار کے ساتھ، ہر جاندار جس میں بھی روح ہے اور جان ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا محبت کا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دیا، پوری دنیا جانتی ہے کس نے پلایا تھا؟ ایک فاحشہ عورت نے۔ فاحشہ کہتے ہیں اس بے حیا عورت کو، اس بد کردار عورت کو، اس زانیہ عورت کو جس کے بازو میں ہر رات میں سونے والا نیا مرد ہوتا ہے، جس کی ہر رات کسی نئے انسان کے ساتھ گزرتی، ایسی بد کردار وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کو دیکھا اور اس کو رحم آ گیا۔ کنویں سے پانی نکالا، اس طرح سے کہ موزہ لٹکایا اور موزے کو بھگویا اور نکال کر کے اس کے منہ میں تھوڑا سا نچوڑ دیا، ٹپکا دیا، کتے کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کتے کے اوپر رحم کھانے کے صدقے میں اس عورت کے زندگی بھر کے زنا کو معاف کر دیا۔ یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر مخلوق سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر مخلوق سے پیار ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق، سب سے پیار ہے۔ اسی لیے کتے کو پانی پلایا۔ اگر آج مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو محبت سے اگر ایک گلاس شربت پلا دے، ایک وقت افطار کرا دے، کبھی ایک دن افطار کرا دے، ایک سحری کھلا دے، ایک وقت کا کھانا کھلا دے، تو جس قدر یہاں امید اور یہاں اللہ کی محبت سامنے آئی، اس سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی تڑپتے، کسی دکھی اور زخمی کے ساتھ کوئی محبت کا معاملہ کر دے تو اللہ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ کے ہر نام میں اس قسم کی بڑی خوبیاں موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کا ہر نام بڑا پیارا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کو جس نام سے پکارو، اللہ کا ہر نام بڑا پیارا۔ بندوں کے ساتھ ادھر تم نے بھائی کے ساتھ اچھا کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا کیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا کیا، اللہ کو آپ پہ پیار آنا شروع ہو جاتا۔ اور اسی لیے حدیثوں میں خدمت خلق کی طرف
اور آپسی محبت کی طرف بہت توجہ دلائی گئی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ کسی تنگ دست کو کچھ اپنے جیب سے دے دو، اپنے گھر سے آٹا بھیج دو، دال چاول بھیج دو، اس کی کسی مصیبت میں کام آ جاؤ، پھر دیکھو حق تعالی شانوں کی طرف سے کیسی رحمت کی بارش ہوتی ہے، آپ کے دھندے میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، بیماریاں آپ کے گھر سے دور ہوتی جائیں گی، پریشانیاں کم ہوتی جائیں گی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نوع کی کئی حدیثوں میں مذکور ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ من نفس عن مسلم کربۃ من قربات الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے جو کسی کی کوئی مصیبت دور کر دے گا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی ضرور دور فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو مستحضر رکھا جائے اور اللہ کے سلوک، اللہ کے انداز عطا کو مستحضر رکھا جائے، یاد کیا جائے، اس کا خوب ورد بھی کیا جائے۔ جس طرح دوسرے ناموں کا ہم ورد کرتے ہیں اور دوسرے ناموں کا حوالہ دے کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، ایسے اس نام کا بھی حوالہ دے کر مانگا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نام کی برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔